نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ ابراہیم پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آج سورہ ابراہیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ ابراہیم مکی سورہ ہے، اس میں 52 آیات ہیں۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ قرآن کے انذار کی روشنی میں ایام اللہ سے عبرت حاصل کر کے کفر، ناشکری اور کفران نعمت کا رویہ ترک کرو، توحید و شکر کا رویہ اختیار کرو، یعنی توحید کی دعوت ہی گئی ہے۔ ایام اللہ یعنی کہ جو پچھلے اقوام کے حالات ہیں اور جو عبرت کی چیزیں ہیں ان سے عبرت حاصل کرے انسان، اور اللہ کی ناشکری اور کفر سے بچے، کفران نعمت کا رویہ ترک کر دے، یعنی جو نعمت، جو ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان بھیجا، وہی نازل فرما کر، تو اس کو نعمت سمجھ کر اس کو قبول کرے۔ اللہ کا دین نعمت ہے اور اس کو قبول کرنے میں انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور زمانہ نزول جو ہے سورہ ابراہیم کا سورہ رعد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے چوتھے اور آخری دور، یعنی کہ 11 سے 13 نبوی کے وسط بیچ کے زمانے میں نزول ہوا ہے اس کا۔ اور یہ زمانہ مکر اور سازشوں کا تھا، اور جب شہر مکہ سے اخراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل فرمایا۔ تو ہم اس کی تفسیر اور ترجمے کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ تو الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، ان کے رب کے اذن سے، اس رب کے راستے کی طرف جو سب پر غالب، بے حد تعریف والا ہے۔ تو الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کا ترجمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر کتاب انزلناہ الیک، تو عربی زبان میں عام طور پر جو جملہ شروع ہوتا ہے، جملہ اسمیہ، جو اسم سے شروع ہونے والے جملے ہوتے ہیں، اس میں مبتدا یعنی کہ جس سے بات شروع کی جاتی ہے وہ ال کے ساتھ ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ یہاں پر کتابن، یہ کتابن نکرہ ہے، یعنی تنوین کے ساتھ عام طور پر جو اسم ہوتے ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ خبر ہے، یہ مبتدا نہیں ہے، تو پھر مبتدا کو محذوف مانا جائے گا، یعنی کہ ھذا کتاب انزلناہ الیک، یعنی یہ ایک کتاب ہے جسے نازل کیا ہے ہم نے تیری طرف۔ تو یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی ہے۔ نازل کیا ہے، تو نزول جو ہے چونکہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بلندی پر ہے اور اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی نازل فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ پتہ چلتی کہ انزلناہ، یہ نا یعنی کہ ہم، نازل کیا ہے ہم نے اس کو۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے اس نزول قرآن کی، تو یہ اس کی عظمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس سے اس قرآن کریم کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے،
اور یہ عظیم قرآن آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے اور دنیا کی سب سے افضل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. یعنی قرآن تمام کتابوں میں اعلیٰ اور پیغمبر اسلام تمام رسولوں میں افضل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم اور انسان و جن سب کے رسول ہیں. لہذا یہ کتاب روئے زمین کی قیامت تک آنے والے انسانوں اور جنوں کے لیے مشعل راہ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یعنی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کیا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر یہ کتاب مقدس عطا فرما کر بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو کفر اور شرک اور ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور خیر کی طرف اور اسلام اور توحید کے نور کی طرف لے آئیں. تو لِتُخْرِجَ النَّاسَ یعنی یہ کتاب آپ پر نازل کی تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی سے نکالیں. قرآن میں دوسری جگہ پر بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال رہا ہے، اور کافروں کے دوست شیطان ہے جو انہیں اجالے سے اندھیروں کی طرف دھکے دے رہے ہیں. اسی طرح سورہ حدید 57 میں فرمایا وہی اپنے بندوں پر غالب نشانیاں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال لائے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ گمراہی میں زندگی نہ گزارے بلکہ ہدایت کا نور انہیں نصیب ہو، وہ دین کا علم سیکھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار سکے، اور تاکہ وہ آخرت کی کامیابی یعنی جنت کو حاصل کر سکے. اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کو، جو بندے ہدایت کے اس پیغام کو قبول کرتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایک نور عطا کرتا ہے ہدایت کا، جس کی روشنی میں وہ چل کر اپنے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ پھر گمراہی کے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں اور ان کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو گنوا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد انسانوں کو ہدایت پہنچانا ہے. تو گویا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کا علم سیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اللہ کی ہدایت کے مطابق نہ صرف سکھایا بلکہ خود بھی اس کو اپنی زندگی کا ذریعہ طریقہ بنایا اور ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا کہ اللہ کے دین پر کس طرح چلنا ہے ہمیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی جب تک نہیں ہوگی، جب تک انسان ہدایت کے راستے پر کو نہیں پا سکیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا حکم فرمایا. مثلا سورہ آل عمران 31 اور 32 میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آپ ان سے کہہ دیں، یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. اسی طرح دوسری جگہ فرمایا آیت نمبر 32 سورہ آل عمران قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین.
کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر یہ منہ موڑے تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس خطاب کا تعلق مسلمانوں سے بھی ہے، یعنی یہاں تو کافروں سے یہ فرما دیا، کافروں سے کہہ دیا گیا کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکاری ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، گویا کہ وہ قرآن اور حدیث کو جھٹلا رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے، ہدایت کے راستے کو قبول نہیں کر رہے، تو پھر وہ تو کافر ہیں، اللہ ان سے بے شک محبت نہیں فرماتا۔ لیکن مسلمانوں کا بھی اس سے تعلق ہے کہ اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو پھر اس کے لیے زبانی اظہار محبت کافی نہیں، بلکہ اپنے تمام اقوال اور افعال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو۔ اپنے پاس سے گھڑے ہوئے طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دین سیکھا ہے اپنے، یعنی جب اپنے گھر والوں سے، اپنے ماحول سے میں نے دین سیکھ لیا ہے اور میں نے جو سیکھا ہے میں اسی پر عمل کروں گا، یا اپنے کسی امام کو بغیر دلیل کے پکڑ لے کے اس کی پیروی کروں گا، تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ یہ بدعت کا طریقہ ہے یا گمراہی کا طریقہ ہے۔ تو حدیث میں بدعت کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ صحیح تعلیمات کے لیے، صحیح دین پر چلنے کے لیے ہمیں وہی کچھ کرنا ہے جو قرآن اور حدیث سے ہمیں بتا دیا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من الظلمات الی النور، یعنی کہ ظلمات کو جمع اور نور کو واحد، تو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف، تو الی صراط العزیز الحمید، تو یعنی کہ نور کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو قرآن اور حدیث سے، قرآن کی روشنی سے ان کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں۔ تو پھر نور کیا ہے؟ نور جو ہے عزیز و حمید کا راستہ ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا اکیلا مالک ہے، تو اس کے راستے پر چلنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو راستہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے بتا دیا، اس راستے پر چلنا وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ تو نور واحد ہے کیونکہ ایک ہی راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ، جو اسلام کا صحیح راستہ، وہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ لیکن ظلمات جمع ہے کیونکہ گمراہی کے کئی طریقے ہوتے ہیں، تو تاریکیاں اور گمراہیاں بے شمار ہیں جو سب کی سب کفر کی مختلف صورتیں ہیں۔ انسان بہت سے طریقوں سے اپنے لیے طریقے بنا لیتا ہے، معبود بنا لیتا ہے، شرک کرنے کے لیے، کفر کرنے کے لیے۔ اچھا، اب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یعنی کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف لے آئے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے۔ یعنی اس سے کیا ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ کوئی مبلغ، کوئی پہنچانے والا دین کا، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کو اگر اسلام کی سیدھی راہ کی طرف لا سکتا ہے تو اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے لا سکتا ہے۔ یعنی انسان اللہ کی توفیق کا محتاج ہے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے بھی۔ ہم اس کو آگے سمجھیں گے آگے آیات میں کہ اللہ کے اذن سے اگر اللہ ہی ہدایت دے گا تو انسان ہدایت پائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا تو اللہ کی یہی ہے کہ ہر کوئی مسلمان بن جائے، ہر کوئی ہدایت پر چلنے لگے، مگر ظاہر اللہ تعالیٰ نے اختیار جو بندوں کو دیا ہے، تو کچھ بندے قبول کریں گے اس ہدایت کے راستے کو، اور کچھ اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹ جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو پھر جب وہ نہیں چاہتے کہ ہدایت پر چلے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ جن کے دلوں میں خواہش ہوتی ہے ہدایت کی، اور جو اس کے لیے کوشش اور تڑپ رکھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور سیدھی راستے پر چلنے کے لیے صحیح علم حاصل کرتے ہیں،
تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دیتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 2 پر ہمیں اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، اس کا ترجمہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث بڑی ہلاکت ہے۔ ہر چیز پر اللہ کی حکومت ہے، وہی سچا معبود ہے جس کی ساری کائنات سے ہے، اللہ ہی نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا قل یا ایھا الناس، سورہ اعراف آیت 158 میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں لوگوں سے، آپ فرما دیں لوگوں، مجھے اللہ نے جس کی آسمان اور زمین پر بادشاہت ہے تم سب کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ قدرت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے، حالانکہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور وہ اس اختیار کا غلط استعمال کر کے نافرمانی کر تو سکتا ہے جہاں تک اس کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، مگر پھر اس کی پکڑ ہوگی اور وہ اللہ ہی کے سامنے پیش ہوگا اور اپنے گناہوں اور اپنے شرک اور کفر کا خمیازہ بھگتے گا۔ تکذیب رسول پر سخت وعید ہے۔ یہاں پر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، چونکہ آج کافر آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں اور آپ کو جھوٹا جانتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان پر سخت عذاب ہوگا اور یہ بڑی بھاری خرابی میں پڑ جائیں گے۔ تو یہاں پر ویل کا لفظ ہے، ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے کافروں کے لیے، اور جس کا ترجمے میں کیا لکھا ہے، ان کے لیے بڑی قیامت کے دن کا سخت عذاب ہوگا اور یہ بڑی بھاری خرابی میں پڑ جائیں گے۔ تو اس کو اور مزید سمجھتے ہیں۔ ویل کے کچھ معنی کیے گئے، ویلن پھر تنوین، یہ جو ہے یہ تعظیم کی ہے، یعنی کہ بہت بڑی ہلاکت، یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے بربادی ہے، اور قیامت کے دن تو ان کی سب اس سے بھی بڑھ کر شامت آئے گی۔ سورہ توبہ 55 اور سورہ طٰہٰ 124 127 میں ہمیں یہ مضمون بتایا گیا ہے کہ کافروں کو نہ صرف جہنم، آخرت میں جہنم ہے ان کے لیے، مگر دنیا میں بھی ان کو، دنیا میں بھی ان کے لیے بھی خرابی ہے، دنیا میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ 124 میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور یہ تنگ گزران کا لفظ معیشتاً ضنکا کا مطلب یہ دنیا کے عذاب سے تعلق ہے اس کا، یعنی جہنم میں جانے سے پہلے جو جو عذاب ان کو ملے گا دنیا میں یا ان کے قبر میں یا ان کو قیامت کے دن، وہ سب اس میں شامل ہے۔ معیشتاً کا مطلب ہوتا ہے زندگی یا وہ چیزیں جن پر زندگی گزرتی ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے، اس کو مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا ہے۔ ایک تو عذاب قبر، مطلب ہے کہ ان کو آخرت میں تو جہنم ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کو قبر میں بھی عذاب ہوگا، اور اس میں دنیا کی زندگی میں بھی تنگ زندگی ان کو ملے گی۔ تو دنیا کی تنگ زندگی سے مطلب یہ ہے کہ کافر اور مشرک کتنا بھی دنیا میں مال جمع کر لیں گے، کیونکہ وہ حلال حرام اور جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے، لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنی خواہش کے بندے ہوں گے، تو پھر دنیا میں تو خوب مال تو کما سکتے ہیں، لیکن ان کی زندگی تنگ ہوگی، یعنی ان کو دل کا سکون اور اطمینان نہیں ہوگا۔ وہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور دل کے سکون اور پرسکون زندگی سے محروم رہ جائیں گے، اور آخرت جب مریں گے تو ان کو قبر میں بھی عذاب ہوگا، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، کہ ان کو قیامت کے دن بھی جب یہ اٹھیں گے تو اندھے بہرے ہو کر اٹھیں گے، اور یہ کہیں گے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو ان کو جواب ملے گا
کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، کسی طرح تیرے پاس ہماری آیت آئی تو تو انہیں بھول گیا۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ کافروں کے لیے دنیا اور آخرت کے عذاب، دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 127 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو حد سے گزرے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یعنی کہ حد سے گزرنے والے سے مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بندوں کے لیے حدود مقرر کی ہے، احکامات، یہ کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، یہ یہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، تو ان سب کی پابندی، عبادات کی پابندی، ان سب سے ان کا کافر ان سے دور رہتے ہیں۔ ان کا صرف تعلق دنیا کے فائدے سمیٹنے کا ہوتا ہے، تو پھر ان کو نہ صرف دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت کا عذاب شدید ترین ہے۔ اچھا، یہاں پر انسان تھوڑا سا سوچے کہ یہ تو کافروں کے بارے میں تو ہمیں واضح پتہ چل گیا، لیکن جب ایک مسلمان بھی اگر وہ صحیح دین پر چلنے کی کوشش نہیں کرتا اور دین کو نہیں سیکھتا اور اپنا وقت دنیا کا گمراہی میں ضائع کر دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے یہاں پر۔ پھر الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات بتائی ہیں کافروں کی یہاں پر۔ تو نمبر 1 کیا ہے، اس کا ترجمہ اس آیت کا، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ یہ کافروں کی ایک صفت بتائی گئی کہ ان کو دنیا کی زندگی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور آخرت کا وہ نہیں سوچتے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ دوسروں کو بھی اس گمراہی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو دین کے راستے سے چلنے سے روکتے ہیں اور اس میں ایک کجی ڈھونڈتے ہیں۔ یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں، تو ان کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ مزید تفصیل کے ساتھ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، تو یستحبون سین اور تا کی اضافے سے معنی میں اضافہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو محبوب رکھنا ہی پسند نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ کس چیز میں ہماری کامیابی ہے، اللہ کی رضا ہمیں کس چیز میں ملے گی، کہ ہم کبھی بھی کوئی دنیا کے صرف کسی فائدے کے لیے ہم آخرت کا نقصان نہ کرے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر کے دنیا کے فائدے نہ حاصل کرے۔ لیکن جو کافر ہیں ان کی تو صفت کیا ہے کہ ان کو دنیا ہی بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی چیزوں سے محبت اس وقت بربادی کا باعث ہے جب وہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں غالب ہو، ورنہ دنیا سے فائدہ مومن کے لیے بھی جائز ہے، بلکہ اللہ کی محبت کے تحت، اس کے احکام کے تحت اپنی بیوی بچوں، دوستوں اور مال وغیرہ سے محبت فطری چیز ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی سے اجر ملتا ہے۔ اس کے برعکس رہبانیت اس فطرت سے جنگے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا سے محبت ہی ہو، بس اتنی زیادہ ہے، آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف دنیا ہی دنیا سے شدید محبت یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ مگر دنیا میں انسان کو ان چیزوں کی، دنیا کی چیزوں کی کچھ محبت تو ہوتی ہے، کیونکہ وہ فطری محبت ہے۔ ہر انسان کو اپنے کچھ لوگ پیارے ہوتے ہیں، اپنے خاندان، شوہر، بیوی، بچے، رشتہ دار پیارے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کو ان کا مال بھی پیارا ہوتا ہے، مال سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کوئی انسان اپنے مال کو بلا وجہ ضائع نہیں کرتا، لیکن فرق کیا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ کبھی بھی اللہ کی محبت کے آگے دنیا کی محبت کو نہیں رکھتا، نہ ہی
دنیا کی محبت میں پڑھ کر آخرت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب پیدا کرتا ہے۔ ایک مومن ایسا نہیں ہوتا، وہ جائز طریقے سے اپنی دنیا کی محبتیں رکھتا ہے اور اس میں اعتدال رکھتا ہے، مگر اس کے لیے آخرت کا فائدہ اور آخرت پہ اس کی نظر ہوتی ہے، آخرت کے فائدے پر اس کی نظر ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ پھر کافروں کی دوسری صفت بتائی گئی، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی راہ میں جو بالکل سیدھی اور بے عیب ہے، کافر اس میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ٹیڑھی بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کے اختیار کرنے سے باز رکھ سکے۔ یہ ابن کثیر کی تفسیر سے ہے یہ لائن۔ تو جو دیکھیں جو خود نہیں ایمان لاتے، جو کافر ہیں، ان میں ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے اور اپنی طاقت، کفر کی طاقت کو بڑھائے، اس کے لیے بہت سے ہیلے بہانے کرتے ہیں، ایسے طریقے نکالتے ہیں، دین میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح دین سے لوگوں کو بدزن کر سکے اور دین پر چلنے سے روک سکے۔ تو کیا کوئی مسلمان دین کے راستے سے روکتا ہے دوسرے لوگوں کو، دوسرے مسلمانوں کو؟ تو دیکھیں آج کل کے زمانے میں دنیا پسندی کا معاملہ ہے بہت زیادہ، اور بہت سی فیملیز میں جو دنیا کی طرف جن کی توجہ ہے اور وہ اپنے آپ کو ماڈرن مسلمان سمجھتے ہیں اور اپنی مرضی سے دین کی ہدایت پر چلتے ہیں یا اس سے اعراض برتتے ہیں، تو وہ اپنی پسند کا جو دین چاہتے ہیں۔ اب ایسے فیملی میں اگر کوئی بچہ دین کی طرف چلنا چاہتا ہے تو وہ خود ماں باپ بھی اس کو روکتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بچہ حد سے نکل رہا ہے یا وہ دین کو اپنے اوپر بہت زیادہ طاری کر رہا ہے، اور وہ اس کو روکتے ہیں اس سے، اور ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیا کی تعلیم میں آگے ہو اور دنیا میں کچھ حاصل کرنے کے قابل ہو۔ تو یہ عام چیز ہے، اور بعض اوقات انسانوں کے دوست احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی دوست دین کی طرف پلٹنے لگا ہے اور وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ بہرحال انسان کو بچنا چاہیے اس سے، ایک مسلمان کو خود اپنا بھی فکر کرنی چاہیے اور کبھی بھی دوسرے مسلمانوں کو دین پر چلنے سے روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے۔ پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ انبیاء کرام جو بھی انبیاء کرام آئے ان پر جو وحی نازل کی گئی یا کتابیں دی گئی تو ان کو ان رسولوں کی قوم کے زبان میں ہی دی گئی، یعنی عام طور پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ان کی قوم سے ہی چنا تاکہ ان کی زبان بھی وہی ہو، اور پھر اسی زبان میں ان کی ہدایت کے لیے بھی وہی نازل فرمائی۔ اور اس کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ دین کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور ان کے رسول ان کو صحیح طرح سے پوری طرح سے بات سمجھا سکیں اور وہ دین کو صحیح سمجھ سکے، تاکہ وہ ان کے لیے کوئی تنگی نہ ہو دین پر عمل کرنے کے لیے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام مسلمانوں پر ہے، تمام آنے والی دنیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، انسانوں اور جنوں کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب تھے اور آپ کے پہلے مخاطب بھی عرب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ اور اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیمات دی ان کی زبان میں، تو تاکہ وہ پوری طرح سے اچھی طرح سے دین کو سمجھ لے، اسی طرح جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے بھی کوئی حجت نہ رہے کہ ہمیں تو بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی،
کیونکہ ان کی زبان میں ہی قرآن نازل ہوا۔ اور دوسری بات دیکھیں، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے اور اچھی طرح سمجھ سکے اور ان پر حجت قائم ہو سکے، یعنی کہ جو سیکھنا چاہتا ہے، دین کو سمجھنا چاہتا ہے، اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے زبان، اسی کی زبان میں آسانی ہے تو وہ آسانی سے دین کو سیکھے۔ اور جو کفر کرتے ہیں وہ بھی سمجھ میں ان کی بھی بات آ جائے، مگر پھر اس کے باوجود اگر وہ کفر کرتے ہیں تو اب ان کے اوپر حجت قائم ہو سکے کہ تمہیں بات سمجھ آئی تھی پھر بھی تم نے انکار کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے گئے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ وہ پیغمبر اس قوم کا ایک فرد ہوتا تھا اور وہ انہی کی زبان بولتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت گو عام ہے اور قیامت تک کے تمام جن و انس کے لیے ہے، لیکن آپ کی قوم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین مخاطب تھے، عربی زبان بولتی تھی، اس لیے طبعی ترتیب کے مطابق آپ نے ان کو اللہ کا پیغام عربی زبان میں پہنچایا۔ اور مقصد یہ تھا کہ پہلے یہ قوم اس پیغام کو سمجھے اور پھر سے دوسروں تک پہنچانے اور سمجھانے کا ذریعہ بنے۔ آج جو ہے ہمارے پاس قرآن تو اپنی صورت میں اپنی جس طرح سے نازل ہوا اسی طرح موجود ہے، اور ہمارے لیے یہ راستہ ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں۔ ہماری زبان چاہے عربی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، تو جو انسان سیکھنا چاہتا ہے دل سے، اس کے لیے قرآن کو سیکھنا بہت آسان ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور قرآن اور حدیث کا صحیح علم حاصل کریں۔ اس کے لیے اگر ہمیں جس حد تک قرآن کو سمجھنے کے لیے جس حد تک عربی زبان کو سمجھنا ہے، ہم اس کی بھی جد و جہد کریں، اس کو بھی سیکھیں تاکہ ہم پوری طرح سے دین کو سمجھ سکیں۔ اور ہم جو اختلافات دیکھیں، اگر قرآن ایک سے زیادہ زبان میں نازل ہوتا، عربی کے علاوہ اور زبانوں میں بھی نازل ہوتا، تو پھر تو آپس میں اختلافات ہوتے، ہر انسان کچھ اور دعویٰ کرتا۔ مگر قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی حفاظت فرمائی کہ آج تک اس کو جس طرح سے نازل ہوا، وہ آج تک قرآن ہر جگہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائے، قرآن عربک میں قرآن ایک ہی قرآن ہے۔ تو قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر دوسری زبانوں میں کی جا سکتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ عربی قرآن کی زبان ضرور سیکھے اور جد و جہد کر کے اس کو عربی زبان کے اندر سیکھنے کی کوشش کرے انشاءاللہ۔ اور یہ کام اگر انسان چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بھی کر دیتے ہیں۔ مگر دیکھیں، جس کو انکار کرنا ہے وہ پھر بھی انکار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کی آسانی کا پورا اہتمام کیا، اور مگر پھر بھی جس کو انکار کرنا ہوتا ہے وہ انکار کرتا ہے، وہ سمجھ بوجھ کر بھی انکار کر دیتا ہے۔ تو یہیں اللہ تعالیٰ نے پھر یہی بات بتائی کہ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ اس زمانے میں بھی ان کی قوم کی سمجھ میں آئی، اس لیے کہ عرب تھے، اور اس کے باوجود کچھ نے ہدایت نہیں قبول کی اور بہت سے لوگوں نے ہدایت قبول کر لی۔ تو یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی انسان دین کے راستے پر چل سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت یہ کہ ہر کوئی اس دین کو سمجھے، سیکھے اور ایمان لے آئے، اور آخرت کے لیے، دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل کرے اور گمراہی سے بچ جائے، برے عذاب سے بچ جائے۔ لیکن چونکہ جو نہیں چاہتا، فَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، یعنی ہدایت کس کو دے گا؟ اللہ جو خود چاہ رہا ہوگا ہدایت، اور جو نہیں چاہیں گے اور جو جانتے بوجھتے غلط راستہ اختیار کریں گے، پھر اللہ ان کو ہدایت کی توفیق ہی ان سے چھین لیتا ہے۔ تو ہدایت کے لیے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت بھی دے،
اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی نصیب کر دے، جنت نصیب کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ ہدایت و گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر فرمایا کہ جب لوگوں پر حجت قائم ہو چکتی ہے تو پھر ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے دھتکار دے، وہ اس کی منشا کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں ہلتا۔ وہ اس قدر غلبہ والا ہے کہ اس نے جو چاہا ہو گیا اور جو نہ چاہا نہ ہوا۔ اللہ اپنے کاموں میں بڑی حکمت والا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہ کیے جانے کا حقدار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو گمراہ نہیں کرتا، مگر اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے جو حقدار بن چکا ہوتا ہے اپنی ضد سے، اپنے انکار سے، اور اسی کو راہ پر لاتا ہے جو راہ پر لائے جانے کا اہل ہے۔ چونکہ اللہ اپنی مہربانی سے ہر نبی کو اس کی قومی زبان ہی میں بھیجتا ہے، اور اس لیے اسے قومی زبان ہی میں آسمانی کتاب ملتی ہے، اور اس کی زبان بھی وہی ہوتی ہے، اس لیے ہر نبی کو مخصوص لوگوں کے ہدایت کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ 1 مہینے کی مسافت سے میرا دشمن پر رعب چھایا جاتا ہے، نمبر 1۔ دوسرا، تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک ہے، اور نمبر 3، مجھے مال غنیمت حلال ہے جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا، اور نمبر 4، مجھے شفاعت دی گئی ہے اور ہر نبی اپنی اپنی مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، مگر میں تمام قوموں پر کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور قرآن میں بھی یہی ہے، سورہ اعراف 158 میں، نبی آپ فرما دیں کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو انشاءاللہ ہمارا سبق پورا ہوتا ہے۔